الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين وغالب على كل غالب أبو الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علی جا بلند تر صلوات بھیجے محمد وآل محمد دعا گو ہوں مالک عزت بارگاہ عزت سے آپ مومنین کی عزت کو محفوظ رکھے میرے مولا قبر کی پہلی رات زیارت امیر المومنین نصیب فرما میرے مولا قیامت کی صبح میرے مرشد حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما میرے مولا حاضرین مجلس جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں میرے مولا ان کے دل کی نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما میرے مولا مجھ سے پہلے جو ذاکر ذکر کر چکے ہیں ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما میرے مولا جو مومن تشریف فرما ہے جو ذکر ہو رہا ہے اس ذکر کا جو ثواب ملے مومنین اور بانیان منبر کے نام اعمال میں درج فرما میرے مولا میرے مرشد ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما میرے مولا شیعہ سنی برادران جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کی معرفت نصیب فرما میرے مولا ملت میں آپس میں انتشار جو ہے انہیں ختم کرنے ہم سب کو حسین علیہ السلام کی محبت پر اتحاد کرنے کی توفیق نصیب فرما علی جا بلند تر صلوات دعا گو ہوں مولا تمہیں سلامت رکھے مرشد لطیف فرماتے ہیں سندھ کا رہنے والا ہوں طالب علم بن کر خدمت کر رہا ہوں مرشد لطیف کے بیت سے شروع کریں گا سندھ کا مرشد ہے لطیف بھٹائی ہے مرشد نے کہا الستو ارواحن کے جدہ جگایو جلی قبلہ جو سندھی سمجھتے ہیں وہ تو بولیں گے اور جو نہیں سمجھ سکتے میں طالب علم بن کر ترجمہ کر کے تمہیں سمجھاؤں گا مرشد لطیف کہتے ہیں الستو ارواحن کے جدہ جگایو جلی سائیں رہ سید چے سٹھا ہوں سبھی قدرت جی وادی میں قدر ویا کلیل دریا جے دلیل لہڑے لہوار کیا علی جا بلندر صلوات جتنا مجمع ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ محمد وآل محمد سے ناراض ہیں جو صلوات بھی نہیں پڑھ سکتے آپ مومن اس گلدستے کی مانند ہوتا ہے جسے جہاں کوئی دیکھتا ہے ایک تو خوش ہوتا ہے اور دوسرا مسکراتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ گلدستہ خوبصورت ہے مومن بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور بلا فاصل کے ماننے والے ہو بغیر فاصلے والے ہو علی کے مرید ہو پھر یہ فاصلہ رکھ کر کیوں بیٹھے ہو تھوڑا قبلہ
قریب آ جائیں تو مجلس کا ماحول بن جائے گا. نظر لنگات حسین قبلہ سے تھوڑا سا آگے گفتگو کرنا میں آسانی ہو جائے گی. اور کوئی بات نہیں, بچے بیٹھے ہیں, جوان جتنے بھی ہیں, نظر اللہ قبلہ سے تھوڑا آگے. جسے میرے مرشد علی نے طاقت دی ہے وہ تھوڑا آگے آ کر ذکر حسین سن لے. جسے میرے مرشد علی نے طاقت دی ہے, جسے علی نے نہیں دی وہ اپنی مرضی پر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. جسے میرے مرشد نے طاقت دی ہے وہ تھوڑا سا آگے. قبلہ مرشد کہتے ہیں, شاہ لطیف کے کلام سے شروع کیا ہے. مرشد کیا کہتے ہیں؟ مرشد نے کہا الستو ارواحن کے جنہ جگایو جلیل. قبلہ یہ لائن چھوڑ دی. اب دوسری لائن میں مرشد کہتے ہیں, مرشد لطیف کہتے ہیں سائیں راہ سید جے سٹھا او سبیل, سچا راستہ سید کا ہے. سائیں راہ سید جے سٹھا او سبیل. مرشد لطیف نے کہا سچا راستہ سید کا ہے. میں نے کہا مرشد میں تو کتابوں کی دنیا میں ہوں, میں تو لائبریری میں بیٹھتا ہوں, میں نے تو کتابوں میں بہت سارے سید دیکھے ہیں, توجہ ہے یا نہیں؟ علی جان میں نے تو بہت سارے سید دیکھے ہیں. قبلہ ابوالعالیٰ مودودی بھی سید ہے, قبلہ سلیمان لدوی بھی سید ہے. وہ جو غور کیجئے گا جملے پر, قبلہ وہ جو سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی والا سر سید احمد خان, نہیں معلوم کہ خان بھی سید ہوتے ہیں. سر سید احمد خان یہ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی والا, کیا پتا کہ سر سید سید بھی ہے اور خان بھی ہے, نہیں معلوم کہ خان بھی سید ہوتے ہیں. سر سید احمد خان مجھے نہیں معلوم کہ خان بھی سید ہوتے ہیں, اور کیا پتا کل کو عمران خان بھی کہلوائے سید عمران خان. توجہ ہے نا علی جان؟ یا عمران خان کے آپ تو حمایت کرنے والے ہو, خیر میں بھی کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا پتا کل کو عمران خان بھی کہلوائے سید عمران خان. مجھے کسی سید پر اعتراض نہیں, سب قابل احترام ہے. میں نے کہا ابوالعالیٰ مودودی بھی سید ہیں, وہ بھی قابل مرشد ہیں, قابل تعظیم ہے. سب سید میرے لیے قابل تعظیم ہے. میں سادات کا نوکر ہوں, عالم بن کر نہیں خادم بن کر خدمت کر رہا ہوں. مرشد نے کہا سچا راستہ سید کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سید کون سا سید ہے جس کے لیے مرشد نے کہا سچا راستہ سید کا ہے. اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا, آپ معراج پر آ جاؤ گے, معراج پر آ کر قدر کرو گے, قدر کرو یا بے قدری تمہاری مرضی ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مرشد لطیف نے کہا سچا راستہ سید کا ہے, سید کا سچا راستہ ہے, سچا راستہ سادات کا ہے. یہ تو مرشد نے کہا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سید کون سا سید ہے؟ یہ دین کا سید ہے یا اسمبلی کا سید ہے؟ یہ سید کون سا سید ہے جس کے لیے مرشد نے کہا میں قرآن پڑھوں گا, آپ معراج پر آ جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین, اے سید والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن کی, انک لمن المرسلین انک علی صراط مستقیم. اے سید قسم ہے قرآن کی, تو سید بھی ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے. یہ مرشد کہہ رہا ہے. لطیف نے کہا سچا راستہ سید کا ہے. اب سچا راستہ تو رب نے کہا, یہ سید کون سا سید ہے؟ رب نے کہا یاسین, اے زہرا کا بابا محمد, اے زہرا کا بابا محمد, تو سید بھی ہے اور تیرا راستہ سچا راستہ ہے. علی جا بہت غور طلب جملہ ہے, دعائیں دے کر اب توجہ کیجئے گا کہ وہ زہرا کا بابا کیا کہہ رہا ہے, وہ زہرا کا بابا خود کیا کہہ رہا ہے. زہرا کا بابا کہہ رہا ہے قل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ, قل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ. وہ زہرا کا بابا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے قل ھذہ. ایک جملہ کہوں, ذاکری کا جملہ ہے. علی جا شیخ پروفیسر فرماتے تھے قل ھذہ, اگر انہیں قرآن کا ھذا سمجھ میں آ جاتا تو یہ غدیر کے ھذا پر اعتراض نہ کرتے. علی جا کچھ تو بولو, یہ تو مجالس کا جملہ ہے, یہ تو ذاکری کا جملہ ہے. جب تک نہیں بولو گے میں بھی نہیں پڑھوں گا, میں بھی دہراتا رہوں گا. قل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے. اب زہرا کا بابا کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ ہے, میں رب کی طرف دعوت دینے والا ہوں. قل ھذہ, یہ میرا راستہ ہے.
ادعو الاللہ، میں رب کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ اب وہ رب کی طرف جو دعوت دے رہا ہے، اب رب نے کہا حبیب ان سے کہہ دو، انہیں دعوت دو۔ رسول دعوت دینے والا، رب کہلوانے والا، اور جس راستے پر دعوت دینے والا۔ اب میں پوری محنت کے ساتھ کمپوز کر کے یہ جملہ آپ کی محنت تک پہنچا رہا ہوں۔ جتنے شیعہ سنی برادر بیٹے ہو، قدر کرو یا بے قدری تمہاری اپنی مرضی ہے۔ شاپور والے، میں عالم بن کے نہیں، نوکر بن کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ہے۔ رسول نے کہا قل ھذہ سبیل ادعو الاللہ، میں رب کی طرف بلانے والا ہوں، میں رب کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ اب پہنچ کی بات، میں کمپوز کر کے کہوں، جس نے بلوایا وہ لا الہ الا اللہ، جس راستے پر بلایا، جس نے بلایا وہ محمد الرسول اللہ، ھذا میرا راستہ ہے۔ جس راستے پر بلایا وہ علی ولی اللہ۔ قل ھذہ سبیل ادعو الاللہ، حبیب یہ میرا راستہ ہے اور میں رب کی طرف بلانے والا ہوں۔ بلوانے والا لا الہ الا اللہ، بلانے والا محمد الرسول اللہ، جس راستے پر بلایا وہ علی ولی اللہ۔ یہاں تک ایک کانسیپٹ پورا ہو گیا کہ سائیں راہ سید جے سٹھا ہوں سبیل، سچا راستہ سید کا ہے۔ پوری توجہ، درود پڑھے محمد محمد۔ علی جا سچا راستہ سید کا ہے، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب دوسرے مرحلے میں مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ مرشد نے کہا وحدت جی وادی میں قدر ویا کلیل۔ قبلہ میں سندھی سے شروعات کر رہا ہوں۔ مرشد لطیف بتائی سندھ کا مرشد ہے، کمالات ہے، اس نے اہل بیت کی شان لکھی ہے۔ اب جملہ مرشد نے کہا وحدت جی وادی میں قدر ویا کلیل۔ میں نے کہا مرشد یہ وحدت کی وادی کون سی ہے جہاں قدر والے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مرشد یہ وادی کعبہ ہے جہاں 35 لاکھ حاجی طواف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مرشد اس زمین پر 1.5 ارب مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کا شور مچا رہے ہیں، کیا یہی قدر والے ہیں؟ مرشد لطیف نے کہا پہلے وادی تلاش کرو پھر پتہ چل جائے گا کتنے نکلے ہیں۔ پہلے وادی تلاش کرو پھر پتہ چل جائے گا کتنے نکلے ہیں۔ وحدت جی وادی میں قدر ویا کلیل۔ مرشد یہ وادی کون سی وادی ہے؟ بیت المقدس میں ہے، فلسطین میں ہے، رائے گڑھ میں ہے، اسلام آباد میں ہے، شاہپور میں ہے۔ مرشد نے کہا پہلے وادی تلاش کرو پھر پتہ چل جائے گا کتنے نکلے ہیں۔ میں نے کہا مرشد یہ وادی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں ہے، فلسطین میں ہے، مکہ میں ہے۔ مرشد نے پھر یہی کہا پہلے وادی تلاش کرو۔ آپ کو ایک بات کہوں، جہاں 3 طرف پہاڑ ہو، نیچے گہرا راستہ ہو، آپ ایک مرتبہ آواز دو، آواز 3 مرتبہ پلٹ کر سنائی دے، اسے وادی کہا جاتا ہے۔ مرشد نے کہا پہاڑوں کی وادی اور ہے، وحدت کی وادی اور ہے۔ مرشد نے کہا جہاں 3 طرف پہاڑ ہو، نیچے گہرا راستہ ہو، آپ ایک مرتبہ آواز دو، آواز 3 مرتبہ واپس پلٹ کر سنائی دے، اسے وادی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا مرشد نے کہا یہ پہاڑوں کی وادی ہے، وحدت کی وادی اور ہے۔ میں نے کہا مرشد یہ وادی کون سی وادی ہے؟ یہ وادی رائے گڑھ میں ہے یا اسلام آباد میں ہے؟ مرشد نے کہا پہلے وادی تلاش کرو پھر پتہ چل جائے گا قدر والے کتنے نکلے ہیں۔ پوری توجہ سارے مجمع کے ساتھ، مولا تمہارے گھروں کو سلامت رکھے۔ علی جا رسول آئے، عمار اٹھ کھڑے، ہاتھ کاندھے پر رکھا، کہا یا عمارو ان رائت یمشی بواد علی ولا سب آخر بواد علی۔ اے عمار پوری کائنات ایک وادی میں جا رہی ہو، علی اکیلا دوسری وادی میں جا رہا ہو، تو یہ نہ دیکھنا لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ علی اکیلا ایک وادی میں جا رہا ہو اور پوری کائنات دوسری وادی میں جا رہی ہو، تو یہ نہ دیکھنا لوگ کہاں جا رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ علی اکیلا کہاں جا رہا ہے۔ وحدت کی وادی کا راستہ علی ولی اللہ ہے۔ ہر دور میں علی کے ساتھ چند نکلے ہیں، جو قدر والے ہوتے ہیں وہ اقلیتوں میں ملتے ہیں۔ علی جا یہ وحدت کی وادی ایک کانسیپٹ مکمل۔ اب تیسرے مرحلے میں مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ مرشد کہہ رہا ہے
دریا جے دلیل لوڑے لاغار کیا. پوری توجہ میں طالب علم بن کے نوکر بن کے خدمت کر رہا ہوں. میں نے مرشد کو کہا مرشد اس بار مجھے موقع دیجیے گا, میں شاپور میں قوم کے سامنے خدمت کروں گا. طالب علم بن کے نوکر بن کے خدمت کر رہا ہوں. گھبرا رہے ہو, اتنے گھبرائے ہوئے ہو جو میں سمجھتا ہوں یا تو 15 سال کے بعد مجھے دیکھا ہے وہی سوچ رہے ہو کہ یہ وہی ہے, یا تو پھر کچھ گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب چوتھے مرحلے میں مرشد نے کہا دریا جے دلیل لوڑے لاغار کیا. مرشد نے کہا وحدانیت, توحید. اب یہ یہاں پہ مرشد توحید کی بات کر رہے ہیں, مرشد لطیف. وحدانیت, کسی نے کہا مفسروں نے کتابیں لکھی, بھر دی کتابیں, جتنے مفسر تھے انہوں نے لکھا وحدانیت کے بارے میں. یہ دریا دلیل ہے, یہ پہاڑ دلیل ہے, یہ سمندر دلیل ہے, چڑیا دلیل ہے, رب کی دلیل ہے, یہ سب دلیل ہے. سورج, چاند, سیارے, دریا, درخت, پرند, چرند, جو کچھ ہے یہ مرشد, میرے مرشد کی وحدانیت کی, رب کی وحدانیت کی دلیل ہے. میں نے کہا جب کتابیں پڑھی اور وحدانیت پر غور کیا تو میں نے مفسروں کو کہا میرا رب اتنا چھوٹا نہیں جو چرندوں اور پرندوں سے پہچانا جائے. رب اتنا چھوٹا نہیں جو سورج سے پہچانا جائے. یہ تو وہی سورج ہے جسے علی نے واپس بلایا تھا. یہ تو وہی سورج ہے, سنتے ہو نا علی کا ذکر, یہ تو وہی سورج ہے. سورج کی کیا حیثیت ہے کہ وہ یہ بیان کریں کہ میں رب کی دلیل ہوں. چاند کی کیا اوقات ہے کہ وہ کہے میں رب کی دلیل ہوں. یہ تو وہی چاند ہے جسے علی نے 2 ٹکڑے کیے تھے. تو یہ کون سی دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے. اب میں یہاں پہ علامہ اقبال کے لیے کہوں, لوگ کہتے ہیں کہ اگر امت اکٹھی ہو جائے, امت کا اجتماع ہو جائے, امت اکٹھی ہو جائے اور اسے جمہوری طریقے سے اسے اسلام بنا دیتے ہیں. میں وحدانیت بعد میں پڑھوں گا. یہاں پر ایک شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک جملہ یاد ہے کہ ہدا کرتا جاؤں. علامہ اقبال نے کہا جہاں لوگ امت کے اجتماع اور جمہوریت کو دین کہتے ہیں, لوگ امت کے اجتماع اور جمہوریت کو دین کہتے ہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال نے جمہوریت کا معیار بتایا. مرشد علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے جمہوریت کا معیار اس طرح سے بتایا. علامہ اقبال نے کہا جمہوریت طرفہ تماشا ہے کہ جس میں, توجہ, جمہوریت طرفہ تماشا ہے کہ جس میں بندے گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے. جمہوریت طرفہ تماشا ہے کہ جس میں بندے گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے. دین میں بندے گنے نہیں تولے جاتے ہیں. جمہوریت میں بندے گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے. دین میں بندوں کو تولا جاتا ہے, گنا نہیں جاتا. یہاں ایک مثال دوں, فلاں این پی اے ہوا, اکثریت تعداد کا پتہ چلتا ہے 5000 ووٹ ملے, 15000 ووٹ ملے, فلاں این پی اے ہو گیا, فلاں ایم ایل اے ہو گیا. مجھے کسی پر اعتراض نہیں, کوئی ایم پی اے ہو یا ایم ایل اے ہو, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, مجھے کسی پر اعتراض نہیں. کسی نے کہا 15000 ووٹ لیے, کسی نے کہا 10000 ووٹ لیے, ووٹ کاسٹنگ ہوگی. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کردار والے کتنے تھے, 15000 میں غیرت مند کتنے تھے, بے غیرت کتنے تھے. ووٹ کاسٹنگ ہوئی, تعداد کا پتہ چلا 5000 ملے. کبھی کردار کسی نے نہیں دیکھا کہ غیرت مند کتنے تھے, عزت داروں نے کتنے ووٹ دیے ہیں, چوروں نے کتنے دیے ہیں, لٹیروں نے کتنے دیے ہیں. صرف ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے, گنے جاتے ہیں. دین میں بندے گنے نہیں جاتے, دین میں تولے جاتے ہیں. تبھی تو حسین نے چراغ بجھا کر اکثریت کو باہر نکال دیا تھا. اکثریت کو باہر نکال کر حسین نے کہا دین اکثریت کا نام نہیں, دین بندگی کا نام ہے. دین جمہوریت کا نام نہیں, دین کردار کا نام ہے. اب علی جا ہر شخص یہی کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں, میں علی کا نوکر ہوں, میں علی والا ہوں, میں کسی مولوی کو نہیں سنتا, میں تو ذاکر کو سننے والا ہوں. یاد رکھ, کبھی تو نے علی سے پوچھا ہے کہ تو علی کو کتنا پیارا ہے؟
بولو نا نیاز مولا. یہ فرقہ وارانہ روایتیں چل رہی ہے، میں علی والا ہوں، میں ذاکر کو سنوں گا، میں مولوی کو نہیں سنتا، میں کسی سنی کو نہیں سنتا، میں بریلوی کو نہیں سنتا، میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں. کبھی تو نے علی سے پوچھا ہے کہ تو علی والا ہے یا نہیں؟ اب میں بتاؤں علی والا کون ہوتا ہے؟ علی مرشد خود کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ میرا، جو روزہ رکھتا ہے وہ میرا، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ میرا، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ میرا. اگر تو یتیموں کا حق کھایا کرتا ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لاکھ بار کہے میں علی والا ہوں، علی قبول نہیں کرتا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ، قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے. علی جان اب میں بولوں کہ میں رب کے سامنے جاؤں گا، میں بولوں گا میں نمازی تھا، میں تو روزے بھی رکھتا تھا، رب تو ظلم کر رہا ہے مجھ پر، میں تو نمازی تھا، میں تو گناہگار نہیں ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو علی کی ولایت کا نوکر ہوں، میں تو علی کو ماننے والا ہوں. تو رب نے کہا خبردار، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. انہی ہاتھوں سے اگر تو رشوت لیتا ہے، انہی ہاتھوں سے مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، انہی ہاتھوں سے حلال اور حرام میں فرق نہیں سمجھتا، انہی ہاتھوں سے تو نے کسی کا حق کھایا، انہی ہاتھوں سے تو نے کسی کو تماچے مارے، تو یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اے پروردگار انہی ہاتھوں سے مظلوموں پر ظلم کرتا تھا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آگے رب نے کہا تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ ان پیروں کے ساتھ کیا کرتا تھا. تو یہ پیر گواہی دیں گے اے پروردگار ان پیروں پر چل کر فاسق اور فاجر کام کیا کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، کبھی میں خانے پہ جاتا تھا، کبھی کسی کے پاس جاتا تھا، کبھی زنا کے لیے جاتا تھا. تو یہ پاؤں گواہی دیں گے. علی جا یہ تو رب نے کہا ہے نا، اب مومن کے ہاتھ کیا گواہی دیں گے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جو عزادار حسین بیٹھے ہیں، میں عزاداروں کے لیے ایک جملہ کہوں، یہ جو عزاداری کی صف میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں، ماتم تو کرتے ہیں، ماتم کرنے کے بعد کہلواتے ہیں کہ میں حسینی ہوں، میں نے حسین کا پرسہ دے دیا. حسین کیا کہتا ہے؟ حسین کہتا ہے خبردار تو نے 1 گھنٹہ عزاداری کی ہے، اگر نماز کی صف میں 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا تو قبول نہیں ہے. اگر 1 گھنٹہ عزاداری کرنے والا عزادار نماز کی صف میں 5 منٹ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ عزادار نہیں ہو سکتا، وہ غدار ہو سکتا ہے. عزادار اسے کہا جاتا ہے جو ایک ہاتھ سینے پر مار کر یہ ثابت کر دے مولا یہ ہاتھ میرے سینے پر نہیں لگا، تیرے اس دشمن پر لگا ہے جو اسلام کا دشمن ہے. تو یہ ڈھونڈ اسلام کے دشمن تلاش کر. کبھی تو نے سوچا ہے تیرے بچے قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کبھی تو نے سوچا ہے تیری بیٹی نے نماز پڑھی یا نہیں؟ بس تو غور کرتا ہے بچے کالج گئے یا نہیں، بچے ٹیوشن پر گئے یا نہیں. ٹیوشن والا کتاب یزید اور شمر انگریزوں کا کتاب ہے جو آج سے دین کے دشمن چلے آ رہے ہیں. اگر بچہ اسکول اور کالج میں نہیں جاتا تو ناراض ہو جاتا ہے. کبھی تو نے سوچا ہے کہ پاس میں مدرسہ ہے، مولوی بچوں کو پڑھا رہا ہے، زوجہ سے پوچھا کہ بچہ مدرسے میں گیا تھا یا نہیں؟ حسینیت اتنی آسان نہیں کہ جسے ہر آدمی سمجھ سکے. حسینیت سمجھنے کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی ہے، اور کردار کے لیے میرے مولا نے کہا اگر ہمارا شیعہ دیکھو ہمارے نقش قدم پر چل رہا ہو، حسینیت کی خوشبو آ رہی ہو، غریبوں یتیموں کی مدد کر رہا ہو تو سمجھنا ہمارا شیعہ ہے، نہیں تو ہمارے نام پر کھپا ہے. علی جان کردار، کربلا کو کردار چاہیے. معاشرتی اعتبار پر کیا ہوتا ہے؟ صحیح فلاں خراب ہے، فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں نے یہ کیا. کیا تجھے میرے مرشد علی نے حکم دیا ہے کہ تو دوسروں کی غیبت کر؟ یاد رکھ اگر تو کسی کی گلہ و غیبت کرے گا تو تیرے گناہوں میں اضافہ ہوگا، مرشد تجھ پر ناراض ہوگا، اسے کچھ نہیں پڑتا فرق.
علیجا کردار، تو یہ کردار کربلا سے آج تک کردار آ رہا ہے. ہر دور میں یزید اور حسین کی لڑائی چلتی آ رہی ہے، اور حسینی آج تک کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. تو یہ سر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں علی جا جب چلا کرو تو اپنے سر کو جھکایا کرو، اپنی نگاہیں جھکا کر چلا کرو تاکہ پتہ چلے میرا حسینی آ رہا ہے. محرم الحرام کا چاند نظر آیا. محرم تبدیلی کا نام ہے. محرم مجالس سننے اور رونے عزاداری کرنے کا نام ہے. میں مخالف نہیں ہوں، عزاداری کے بغیر شیعوں کی کوئی حیات نہیں ہے. محرم عزاداری رونے ماتم کرنے کا نام نہیں. محرم حسین کے کردار کو دیکھ کر اپنے کردار میں تبدیلی کا نام ہے. گزشتہ سال کیا تھا، اس سال کیا کر رہا ہے، بچے کس نہج پر جا رہے ہیں، سوجا کس صورتحال میں جا رہی ہے. محرم تبدیلی کا نام ہے. محرم انسانی فطرت کے حوالے سے اس احساس کا نام ہے جب انسان گناہوں کی طرف راغب ہو تو واپس بلانے والے مہینے کا نام محرم ہے. حسین کو ماننے والے ہو تو یہ یاد رکھو، حسین کو ہر وہی عزادار اچھا لگتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. حسین کو وہی عزادار اچھا لگتا ہے جس کا کردار حسین ہے. علی جان سائنسی تحقیق ہے، 8 دن پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے محرم آ رہا ہے، کبھی 10 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کل چاند ہوگا، پرسوں چاند ہوگا، ہو گیا تو یہ پتہ چل جاتا ہے. کبھی کسی نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تمہیں چاند کیسے نظر آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی نا، ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نظر آ گیا. میری مرشد زادی کا کبھی گھر سے آواز نہیں نکلا، لیکن لوگ کہتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا تھا نا مدینہ والے، ہمیں جعفر صادق کے گھر سے پتہ چل رہا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. ایک جملہ کہوں، مولا کا عزادار تھا جس کا نام تھا ایوب. ایوب نابین تھا. ایوب نابین تھا. وہ مولا حسین کے پاس جایا کرتا تھا، مولا مجھے آنکھیں چاہیے. مولا نے کہا ایوب آنکھیں نہیں ملیں گی. وہ واپس آیا کرتا تھا. ایوب کی ایک بیٹی تھی. کدرا میں ذہن میں تمہارے ذہن میں ہو، ایک بیٹی جس کا نام بھی زینب رکھا تھا. حسین سے محبت کرنے والا تھا. حسین سے محبت کرنے والے ایوب پھر مولا کی بارگاہ میں مولا حسین کے پاس گیا. مولا تمہارا نوکر ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارے چاہنے والا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، مولا آنکھیں عطا کرو. مولا نے کہا ایوب تمہارے مقدر میں آنکھیں نہیں ہیں. ایوب نابین تھا، ضعیف تھا. ایوب نے کہا مولا میں نے سنا ہے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. میں نے یہی سنا ہے، ہمیشہ سنتا آیا ہوں، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. تو بھی مجلس میں بیٹھ کر اپنے مقدر کو جگایا کر. جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. مولا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے آنکھیں نہیں ملیں گی، مولا مجھے آنکھیں چاہیے. مولا نے کہا ایوب اور مانگ، آنکھیں نہ مانگ، نور تیرے نصیب میں بھی نہیں. ایوب نے کہا مولا تمہاری مرضی. ایک بیٹی تھی، حسین سے محبت کرنے والا تھا. جس طرح حسین کی بہن زینب تھی اسی طرح بیٹی کا نام بھی زینب رکھا. ایوب کی بیٹی زینب. علی جا رات کے ٹائم ایوب سو رہا تھا، آنکھ کھلی، بیٹی کو اٹھایا، کہا اماں اٹھو. بیٹی نے کہا بابا آدھی رات کا ٹائم ہے، کافی وقت گزر گیا ہے،
کیوں؟ ایوب نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے مدینہ ویران ہو چکا، مدینہ ویران۔ بابا ایسی کوئی بات نہیں، مدینہ ٹھیک ہے۔ ایوب نے بیٹی کو کہا بابا مجھے حسین کے پاس لے چلو، مجھے میرے مرشد حسین کے پاس لے چلو۔ جس کی جوان بیٹی ہے نا، وہ جب سفر کرتے ہیں نا، بیٹی پیچھے ہوتی ہے، سر جھکا کر چلتے ہیں۔ عزت دار یہی کرتے ہیں، بیٹیاں پیچھے سر جھکا کر چلتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ایوب نابین تھا، مجبوری تھی، بیٹی آگے ایوب پیچھے۔ رات کے ٹائم چلتا چلتا جب مدینہ میں حسین کے گھر کے قریب پہنچا، آواز دی مولا عباس نے، کہا رک۔ یہ رک گیا۔ جب رکا بیٹی کو کہا اماں تو دیکھ سکتی ہے، کس نے روکا ہے؟ بیٹی نے کہا مولا عباس نے روکا ہے۔ اندر سے آواز آئی، حسین نے کہا ایوب کو آنے دو عباس۔ اندر سے آواز آئی عباس ایوب کو آنے دو۔ جب یہ ایوب آگے بڑھا، قریب گیا، کہا مولا حسین سے گفتگو ہوئی، مولا میں تمہارا نوکر ہوں، مولا مجھے ایسا لگتا ہے مدینہ ویران ہو چکا ہے اور میری دل دھڑک رہی ہے، مولا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے مرشد حسین نے کہا ایوب ہم آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ہم آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایوب تو نے ساری عمر کیا مانگا؟ ایوب نے کہا میں نے آنکھیں مانگی۔ تو مولا حسین نے کہا میں کیا کہتا رہا؟ مولا آپ کہتے رہے آپ کے نصیب میں آنکھیں نہیں۔ تو مولا حسین نے کہا ایوب اگر تیری آج آنکھیں ہوتی تو میری زینب بہن کو دیکھ لیتا۔ ایوب تیری آنکھیں ہوتی تو آج میری زینب بہن کو دیکھ لیتا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر جاتے۔ میں نے ایوب تجھے آنکھیں نہیں دی، علیجا اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو زینب کے سر سے ردا اتری ہوئی دیکھے۔ علیجا میں ایک جملہ کہوں، عبداللہ نام کا صحابی جو یمن کے راستے پر بیٹھا تھا، مولا حسین کا نوکر تھا، جب مولا حسین کربلا پہنچے بس میں 2 منٹ کا مسئلہ پڑھ کے آپ کی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ علیجا یمن کے راستے پر عبداللہ بیٹھا، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، ایک عبداللہ کی ضعیفہ ماں تھی، ایک بہن تھی، بس جب ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، حسین حسین کرتا تھا۔ جب حسین کربلا میں پہنچا، ایک خط لکھا، 18 خط لکھے، تاریخ میں لکھا ہے 18 خط۔ کسی خط کے لیے عون کو بھیجا، کسی لیے محمد کو بھیجا، کسی لیے جون کو بھیجا، ہر خط کے لیے ایک قاصد بنایا۔ ایک خط کے لیے مولا نے کہا اکبر قریب آؤ۔ جب اکبر قریب آئے کہا یہ خط لو اور سیدھے عبداللہ ابن عمیر کے پاس جاؤ، اسے خط دے کر واپس آؤ۔ جیسے حسین نے کربلا چھوڑی، اما فضا نے آواز دیا، کہا اکبر قریب آؤ۔ جب اکبر قریب آئے کہا زینب خیمے میں تجھے بلا رہی ہے۔ علیجا جب علی اکبر خیمے میں گیا نا، پوری عمر سر اٹھا کر میری مرشد زادی زینب کو نہیں دیکھا، سر جھکا کر سامنے رکا۔ مرشد زادی جی، کہا اکبر جلدی جانا جلدی آنا۔ بزرگ علماء پڑھتے ہیں 18 نقاب علی اکبر کے چہرے پر لگائے بی بی زینب نے، اور کہا کہیں کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے میرے اکبر کو۔ جب اکبر روانہ ہوا اور عبداللہ کے دروازے پر پہنچا، عبداللہ کے دروازے پر جب پہنچا تو عبداللہ نے تلوار نکالی، کہا کوئی جنگجو آ رہا ہے۔ جب مولا علی اکبر وہاں پر پہنچا، چہرے پر نقاب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کہا عبداللہ گھبراؤ نہیں، میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں حسین کا نوکر ہوں، میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ عبداللہ نے کہا آپ حسین کا پیغام لے کر آئے ہو؟ جیسے ہی عبداللہ کی ضعیفہ ماں نے سنا نا حسین کا قاصد آیا ہے، تو وہ اندر سے باہر نکلی، ایک کرسی لے کر آئی، کرسی رکھی، کہا میرے حسین کا نوکر ہے، میرے حسین کا قاصد ہے، ذرا اس کرسی پر بیٹھ جا، سفر کر کے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، کرسی پر بیٹھ جا، پھر بتانا حسین نے کیوں بھیجا ہے، سفر کر کے آیا ہے۔ علی جان جب یہ کرسی پر بیٹھا شہزادہ،
تو ضعیفہ اندر سے پانی لے کر آئی، بیٹے کو کہا بعد میں کلام کرنا، پہلے اسے پانی تو پینے دے۔ گلاس پانی کا لے کر آئی، جب پانی دیا، مرشد کو پانی دیا، کہا اماں میں پانی نہیں پیتا، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ کربلا میں 3 دن سے پیاسا ہے، میں پانی نہیں پیتا۔ اماں یہ واپس وہ ضعیفہ گلاس اندر لے کر گئی، پھر دوسری مرتبہ آئی، ایک تشت لے کر آئی، تھوڑا سا پانی بھی تھا، کہا حسین کا نوکر ہے، پیر آگے کر، تیرے پیر دھلا دوں، تیرے پیر دھلاؤں، جو پانی بچے گا میں بچوں کو پلاؤں گی، شفا بن جائے گا۔ علی اکبر نے پیر پیچھے کیے، کہا اماں ایسا ظلم نہ کر، جس کے تو پیر دھلانا چاہتی ہے، میرے مرشد نے 3 دن سے تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ علی جان میں جملہ کہوں، جب علی اکبر نے خط دیا اور روانہ ہوا تو اس ضعیفہ نے کہا 1 منٹ ٹھہر جا، تجھے واسطہ ہے میری مرشد زادی زینب کا۔ اس نے کہا 1 منٹ ٹھہر جا، تجھے واسطہ ہے میری مرشد زادی زینب کا۔ جب جناب زینب کا نام ملا نا تو مولا علی اکبر رکے، کہا اماں حکم کرو، کہا صرف دل میں ایک ہی حسرت ہے، اپنا چہرہ دکھا، تجھے واسطہ میری مرشد زادی زینب کا۔ علی اکبر نے جب چہرہ دکھایا، نقاب ہٹائے، ایک ہٹایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو یہ کہنے لگی ہے کسی ماں کا لال جو اتنا پیارا ہے، 18 نقاب چڑھا کر بھیجا ہے، اتنا تو حسین ہوگا جو 18 نقاب اتار رہا ہے کوئی ماں کا جگر کا ٹکڑا۔ علی جان جب آخری نقاب اتارا، ضعیفہ نے دیکھا، کہنے لگی حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ نوکر کے دروازے پر بیٹے کو بھیج دیا، حسین اتنا غریب ہو گیا ہے۔ علی اکبر تو چلا گیا، اب عبداللہ کے ہاتھ میں جب خط آیا، جب خط پڑھنے لگا، عبداللہ کو لکھا ہوا تھا میں حسین مدینے میں نہیں کربلا میں پہنچ گیا ہوں، عبداللہ مصروفیات چھوڑ کر میرے پاس پہنچ۔ علی جان یہ تو ایک طرف تھی، جب دوسری طرف پڑھنا شروع کی، جب دوسری طرف پڑھی، عبداللہ نے آنکھیں بند کر کے کہا زوجہ کو خط تو پڑھ، میں نہیں پڑھ سکتا، خط تو پڑھ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ میں تیری بہن زینب ہوں اور میرا جنگلوں سے تجھے سلام ہو، جنگل سے زینب تجھے سلام دے رہی ہے۔ علی جان عبداللہ نے ناکے پر امی کو بٹھایا، اونٹنی پر زوجہ کو بٹھایا، چلتا ہوا کربلا کی طرف پہنچا، چلتا چلتا ضعیف ماں اونٹنی پر بیٹھی ہے، جوان بیٹا چل رہا ہے، کہا عبداللہ تھک جائے گا، تو عبداللہ نے کہا اماں تیرے قدموں میں میری جنت ہے، یاد کر میں تو قریب سے جا رہا ہوں، جو مدینہ سے کربلا پہنچا ہوگا تو کتنا تھک گیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی جان جب ایوب جب یہ عبداللہ دروازے کربلا تک پہنچا تو یزید اشکیا کے ایک آدمی کو بلایا، کہا قریب آؤ، جب وہ قریب آیا کہا حسین کے دوست کہاں ہے، حسین کا لشکر کہاں ہے؟ یزیدی فوج کے سپاہی نے کہا حسین کا لشکر نہیں ہے، چند دوست ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں۔ علی جان جب یہی سنا نا کہ حسین کے چند دوست بیٹھے ہیں، عبداللہ گھبرایا نہیں کیونکہ بہادر تھا، پھر وہ یزیدی لشکر کہنے لگا یہ حسین ہے، وہ جو پاس میں کھڑا ہے وہ عباس علمدار ہے۔ اس نے کہا آگے بتا، کہا یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں ایک زینب کا ہے ایک عالیہ کا ہے۔ عبداللہ نے کہا بکواس بند کر، میری مرشد زادی کا نام نہ لے، کہا بکواس بند کر، میری مرشد زادی کا نام نہ لے۔ علی جان جب یہی کہا، عبداللہ نے کہا اپنی ماں کو اماں اب نیچے اترا، مرنا ہے تو بھلے مر جا، آگے مرشد زادی کا خیمہ ہے، میں نہیں چاہتا تو سوار ہو، پیدل چل۔ علی جب ماں جب پیدل آئی، عبداللہ جب قریب پہنچا، حسین مولا کے قریب پہنچا، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا میرا عباس کے سوا سب دوستوں کو سلام ہو۔ عبداللہ نے کہا میرا ایک عباس کے علاوہ سب دوستوں کو سلام۔ مولا حسین نے کہا عبداللہ تو عباس سے اتنا ناراض ہے کہ سب کو سلام کیا، عباس کو سلام نہیں کیا۔ عبداللہ نے کہا مولا مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ عباس جدا بہادر بھی تمہارے ساتھ ہو اور نوکروں کو خط بھی لکھ رہے ہو آپ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم